بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت داہم کی اردو کی درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے تمام اسباق، نظم و غزلوں کی تشریحات، تفہیم اور مشقوں کے حل، گرامر، ہر طرح کی جو ہے وہ ہم نے نوٹس کی صورت میں پڑھائی کر لی ہے، اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہر طرح کے نوٹس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنی تیاری کے لیے آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن پر جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کروا رہی ہوں۔ جماعت داہم کے اردو کے پیپر کی ٹیسٹ سیریز ہم کر رہے ہیں، لیکن کل اور جو ہے وہ میں نے آپ کو فیڈرل بورڈ کا جو 2024-25 کا کلاس داہم کے اردو پرچہ کے لیے جو ماڈل پیپر آیا ہے، اس کا پارٹ 1 کل میں نے آپ کو کروایا تھا۔ 2 پیپرز آئے ہیں، کل ایک کروا دیا اور ایک جو ہے وہ آج ہم کریں گے۔ تو ذرا آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، اور ان پیپرز کو جتنے میں آپ کو کروا رہی ہوں بہت اچھی طرح سے آپ نے پورے تیار کر لینے ہیں، اور آپ کو اس کا پیٹرن بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا جب پہلے ہی سے آپ کو پورے پیپر کا پیٹرن بھی معلوم ہوگا، اور اتنے سارے جو ہے وہ پیپر آپ کے پاس موجود ہوں گے، تو ان کو جب آپ مسلسل حل کرنے کی مشق بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب آپ فیڈرل بورڈ کا پیپر دے رہے ہوں گے تو آپ کو جو ہے بہت آسانی ہوگی، اور آپ بہت کانفیڈنٹ ہوں گے، اور کانفیڈنٹلی آپ نے بہت اچھی طرح سے وہ پیپر انشاءاللہ اپنے اٹیمپٹ کر لینا ہے۔ تو چلیے اب ہم فیڈرل بورڈ کے ماڈل پیپر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہوتا ہے حصہ اول میں، ٹھیک ہے۔ حصہ اول سوال نمبر 1 ہوتا ہے کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی۔ 15 کثیر الانتخابی سوال ہوتے ہیں، اور آپ نے درست جواب ان کا جو ہے وہ دیے گئے 4 آپشنز میں سے جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ نے درست آپشن کے ببل کو جو ہے وہ مکمل طور پر اچھی طرح سے فل کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم ان ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں، یہ جو کہ حصہ اول کے سوال نمبر 1 ہے۔ اس میں پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، مسدس کے ہر بند کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ کل والے میں ہم نے مخمس کا پڑھا تھا نا، آج مسدس ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6۔ درست آپشن دال ہے 6، اور آپ نے درست آپشن دال کا جو ببل ہوگا اس کو پراپرلی فل کرنا ہے۔ نمبر 2 پر دیکھتے ہیں، ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو کیا کہلاتی ہے؟ اب دیکھیے کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، لیکن کل تھا ایسی غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو تو ہم نے اس کا کریکٹ آپشن کیا تھا؟ غیر مردف غزل، ٹھیک ہے۔ لیکن آج آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اس کے بالکل الٹ بات پوچھی جا رہی ہے، ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ مردف غزل، ٹھیک ہے۔ جس غزل میں ردیف پائی جائے وہ مردف کہلائے گی، تو آپشن بے کریکٹ ہے۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں، اس سہارے کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کون کون سے والے ہیں؟ مستعار لہو، مستعار منہو اور وجہ جامع، ٹھیک ہے، 3۔ تو آپشن الف کریکٹ ہے جس کا جواب ہے 3۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نمبر 4 پر، خود نوشت کا دوسرا نام کیا ہے؟ خود نوشت کا دوسرا نام ہوتا ہے آپ بیتی۔ خود کا مطلب خود، اپنی ذات، اور نوشت کا مطلب لکھا ہوا، یعنی جو خود لکھا جائے، اپنے آپ کے بارے میں لکھا جائے، اپنی ذات کے بارے میں لکھا جائے، اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات کو لکھا جائے تو خود نوشت کہلاتا ہے۔ خود نوشت کا دوسرا نام آپ بیتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 5 میں، فعل تام پر مشتمل جملہ کیا کہلاتا ہے؟ کل ہم نے فعل ناقص پر پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو بالکل الٹ بات جہاں پہ پوچھی جا رہی ہے، فعل تام پر مشتمل جملہ کیا کہلاتا ہے؟ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ فعل تام پایا جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے آپشن الف کا جو دائرہ ہے اس کو مکمل فل کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 6 میں، آگ جل رہی ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ کنایا کی، تو یہاں پر آپشن جیم کا ببل آپ نے فل کرنا ہے۔ آگے نمبر 7 دیکھیے، تحریری گفتگو کس صنف نثر کو کہا جاتا ہے؟ تحریری گفتگو، تو یہ خط ہے، آپشن بے کا ببل فل کرنا ہے۔ نمبر 8 پر دیکھیے، کنایا کے لغوی معنی کیا ہے؟ کنایا کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات، ٹھیک ہے۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات۔ نمبر 9 دیکھیے، مثنوی کیسی بحروں میں لکھی جاتی ہے؟ اچھی طرح یاد ہے نا آپ کو اس کی تعریف؟ مثنوی چھوٹی چھوٹی بحروں میں لکھی جاتی ہے نا، ایک طویل نظم ہوتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بحروں میں لکھی جاتی ہے،
تو آپ سے بحروں کا پوچھا جا رہا ہے نا، کیسی بحروں میں لکھی جاتی ہے؟ چھوٹی بحروں میں، ٹھیک ہے. تو آپشن دال کریکٹ ہے، تو اس کا ببل فل کرنا ہے. نمبر 10 پہ دیکھیے، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار کسے کہتے ہیں؟ مضمون کو. آپشن الف کریکٹ ہے، مضمون، اس لیے اس کا دائرہ فل کرنا ہے ہم نے. نمبر 11، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ. آپشن بے کا جو ہے دائرہ فل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے. پہچان رکھنی ہے آپ نے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. نمبر 12 دیکھیے، مقطع کے لیے کیا لازم ہے؟ مقطع کے لیے ایک تو بات یہ لازم ہے نا کہ وہ غزل کا آخری شعر ہو. تو یہاں پر آپ کے سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ مقطع کے لیے کیا لازم ہے؟ روزمرہ، ردیف، تخلص یا محاورہ. تو تخلص لازم ہے، ٹھیک ہے. یعنی مقطع جو ہے وہ غزل کا وہ شعر ہوتا ہے جو سب سے آخری شعر ہو، لیکن اگر اس آخری شعر میں تخلص پایا جائے تو پھر وہ مقطع کہلائے گا. اس لیے مقطع کے لیے لازم ہے کہ اس میں تخلص پایا جائے. اگر اس آخری شعر میں تخلص نہ پایا جائے نا تو پھر وہ مقطع نہیں کہلا سکتا، پھر وہ آخری شعر کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے مقطع کے لیے لازم ہے کہ اس میں تخلص پایا جائے. پاکستان بہت جلد معاشی مسائل پر قابو پا لے گا، یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ خبر اس میں کیونکہ ایک پائی جا رہی ہے تو اطلاع ہے، خبر ہے، تو یہ صحافتی جملہ ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 14 پہ، شعر کے آخر میں ہو بہو بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ہو بہو بار بار، یعنی وہی لفظ بار بار دہرائے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ردیف ہوتے ہیں. آگے ہے جی نمبر 15 پہ، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو یہ صنعت تکرار کی مثال ہے، کیونکہ اس میں ایک لفظ آدمی جو ہے اس کی تکرار پائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک سے زیادہ بار آیا ہے، ٹھیک ہے. تو جس لفظ کی تکرار پائی جائے گی اس کے مطابق ہی صنعت کو ہم بتائیں گے صنعت تکرار، یعنی آدمی لفظ کی اس میں تکرار پائی جا رہی ہے تو یہ صنعت تکرار ہے. جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیے، اردو لازمی SSC پارٹ 2 کل نمبر حصہ دوم اور سوم کے 60 ہیں، یعنی کہ حصہ دوم بھی 30 نمبر کا ہوتا ہے اور حصہ سوم بھی 30 نمبر کا ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو اگر صرف یہ دکھا دوں، میں نے کل بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھا دیا تھا، اور ٹیسٹ سیریز کے جو میں نے پہلے 2 پیپر آپ کو مکمل کروائے تھے تو اس میں بھی یہی پورا پیٹرن تھا. تو ابھی آپ یہاں پر صرف دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 جو کہ 3 اجزاء پر مبنی ہوتا ہے، تو اس میں جز الف حصہ نثر 14 نمبر کا، اس کے بعد سوال نمبر 2 کا جز بے حصہ شعر، یہ 10 نمبر کا تفہیم اشعار ہوتی ہے یہ. اب سوال نمبر 2 کا جز جیم حصہ قواعد جو کہ 6 نمبر کا ہوتا ہے. اچھی طرح سے یہاں دیکھ لیجئے. پھر حصہ سوم آ گیا، یہ کل 30 نمبر کا ہوتا ہے. سب سے پہلے سوال نمبر 3 ہوتا ہے جو 5 نمبر کی، جس میں پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے. 2 پیراگراف ہیں، آپ نے کوئی سا بھی ایک کرنا ہے جو آپ کو ایزی فیل ہو. اس کے بعد سوال نمبر 4 نظمیہ جز کی تشریح، بڑی تفصیل سے کل سمجھا دیا تھا کیسے کرنی ہے. 5 نمبر کا سوال. پھر سوال نمبر 5 غزل جز کی تشریح، یہ بھی 5 نمبر کا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 تو میں نے کل آپ کو کلیئر کر دیا تھا کہ اس میں جو اب میں آپ کو یہ دونوں ماڈل پیپر کروا دیے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ایک اور جو پیپر کروا دوں گی لیٹسٹ، ان کے بعد جو بالکل لیٹسٹ پیپر آیا ہے تو اس میں ان میں چوائس ختم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 میں یا تو صرف کہانی آئے گی اور آپ نے وہی کرنی ہے، ساتھ کوئی چوائس نہیں ہوگی، اور یا پھر صرف کوئی سی بھی کسی بھی عنوان پر درخواست آئے گی اور آپ نے وہی کرنی ہے. یہ 5 نمبر کا سوال ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیے تو سوال نمبر 7 آخری سوال ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی جو ہے وہ دیکھیے سب سے زیادہ نمبر والا سوال، یعنی 10 نمبر کا. اور میں نے آپ کو کل یہ بھی بتا دیا تھا کہ 200 سے 300 الفاظ نہیں ہیں. جو ابھی سب سے لیٹسٹ آخری ماڈل پیپر آیا ہے اس میں آ گیا یہ کہ 500 سے
600 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے آج 2 نئے عنوانات ہیں اس والے میں، محنت میں عظمت اور تعلیم نسواں، دونوں ہی بہت اہم موضوعات ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ خاکہ دیا گیا ہوگا، خاکہ سے کیا مراد ہے؟ اشارے، ٹھیک ہے، اشارات دیے گئے ہیں آپ کو، انہی اشارات پر آپ نے پیراگراف بنا کر تفصیلی مضمون لکھنا ہے، اور اس میں حوالہ جات بھی دینے ہیں اور متعلقہ حوالہ جاتی اشعار بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا تفصیلی ہو اتنا اچھا ہے۔ 3 صفحات ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ نے بہت اچھی طرح سے تفصیلی مضمون لکھنا ہے، 10 نمبر کا ہے، اور جس کا بہت اچھا ہو اور صحیح تفصیلی اور طویل ہو تو آپ کو فل نمبر بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔